جو ہیں عید اور اس سلسلے میں عید کی حقیقت کے بارے میں، تو عید کا تصور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے، عوام کے ذہنوں میں کیا ہے، اور بزرگان دین کی طرف سے عید کا مفہوم کیا ہے؟ ہم لوگ عید یعنی جس میں کوئی پابندی نہ ہو انسان کے اوپر، خاص شرعی حدود کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ عید یعنی اچھا کھائیں، اچھا پئیں اور اس کے بعد خوب تفریح کریں، تقریباً یہ ہے۔ اور بعض لوگ تفریح میں جو ہے باقی گناہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اونٹ سواری ہے، مثال جا کے جو ہے محرم نامحرم مل کے جو ہے پکنک مناتے ہیں، میدانوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، سرکس دیکھنے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عید یعنی یہ کہ اس دن نماز چھٹی کریں، اس دن عبادتوں کی چھٹی ہونی چاہیے، اس دن ہر چیز چھٹی، اس دن بس نکلیں۔ جبکہ اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ عید کی حقیقت کے بارے میں یہ ہے کہ عبادت اور زیارت اور حصول رضا اور مغفرت الہی کا دن، یہ یعنی عید کا دن، عبادت کا دن ہے۔ عید کے دن زیادہ عبادت ہونی چاہیے۔ پہلے دنوں میں، عام دنوں میں روزانہ 5 نمازیں واجب ہیں، عید کے دن ایک اور نماز اضافہ ہے، صحیح ہے؟ مستحبات بھی زیادہ ہیں، زیارات بھی زیادہ ہیں، دعائیں بھی زیادہ ہیں۔ مثلا عید کے دنوں میں دعائیں ندبہ مستحب ہے، اور بھی چیزیں ہیں، مثال ابھی ماں باپ کے پاس جانا، رشتہ داروں کے پاس، دوست احباب کے پاس، اور فاتحہ وغیرہ کے بارے میں زیادہ، تو عبادت کا دن، زیارت کا دن، اور حصول رضا و مغفرت الہی کا دن، خدا کی رضایت حاصل کرنی چاہیے، نہ خدا کا غضب حاصل کریں۔ ہمارا عید کا تصور بالکل مختلف ہے۔ اسلام میں غم میں صبر اور خوشی میں شکر جو ہے، یہ ان لحظات کو، غم میں صبر اور خوشی میں شکر جو ہے ان لحظات کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لحظہ غم، لحظہ خوشی، لمحات غم، لمحات خوشی، ایام غم، ایام خوشی کو عبادات میں تبدیل کرتے ہیں۔ خوشی کے دن شکر بجا لائیں، شکر کے ہزاروں طریقے، شکر کے طریقے ہیں۔ ہم تو اس وقت ایک شکر کہتے ہیں اپنی زبان پہ بغیر نیت کے، وہ بھی جب ہمارا پیٹ بھرے، ورنہ پھر شکر کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ غم میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ غم کے ایام میں بھی ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ بعض خواتین اس دن گناہ کی پرواہ نہیں کرتی، غم کے دنوں میں چادریں گرا کے گریہ و زاری، بال نوچنا، سینہ زنی، غم میں نا، غم میں مثال فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، تو دیکھا ہے ہم نے کافی خواتین کو بالکل اپے سے باہر ہیں، آؤٹ ہو جاتی ہیں، چادر مادر کی کوئی فکر نہیں ہے، بال نوچ رہی ہیں، گریہ و زاری علم کے نیچے آ کے کہتے ہیں لاؤ میرے بیٹے کو، اس طرح جیسے کہ ابو الفضل نے اٹھا کے لے کے انہیں۔ تو غم میں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آج آپ شہید ہو جائیں گے، کل وہ شہید ہو جائیں گے، پرسوں یہ شہید ہو جائے، آج آپ پہ مصیبت، کل اس پہ مصیبت، پرسوں آنی جانی ہے، نوبت بہ نوبت ہے۔ ہر کسی کے اوپر یہ نوبت آ سکتی ہے، کوئی کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی ہے، تو نے کیا کیا تھا، ایسے جیسے کسی جرم میں یہ کام ہوا ہے نا۔ خدا کی نظر جن کے اوپر ہوتی ہے ان پہ مصیبت آ جاتی ہے، جن پہ بالکل مصیبت نہیں آتی وہ اپنی زندگی پہ اور اپنے ایمان پہ نظر ثانی کریں کہ خدا ناراض ہو سکتا ہے، کہ خداوند اس کو اصلا امتحان اس کا لیتا ہی نہیں ہے۔ جب اسکول میں بچوں سے امتحان نہ لیا جائے تو سوچیں بچے کہ میں کہیں کمی ہے، کوئی نقص ہے کہ جو ہے ممتحنین امتحان نہیں لیتا اس سے، یا اسے کچھ یاد ہی نہیں، یا آسان یہ اسکول میں داخل نہیں، یا آسان شرائط نہیں اس میں، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ان لحظات کو ہمیں عبادت، جب آپ غم میں صبر کریں گے تو آپ عبادت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
قرآن مجید میں یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے، وبشر الصابرین الذین، یہ جو صابرین ہیں ان کی خصوصیت بیان کی ہے خدا نے. پہلے آزمائش کی بات کی خدا نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزماؤں گا. ٹھیک ہے، یہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر شخص کی ذاتی آیت ہے. یہ ہر شخص کو یہ پیپر اللہ خدا و تعالی نے جتنے پیپر آپ سے لینے امتحانات، وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ سے خداوند امتحان لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں میں آزماؤں گا. خداوند فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے. ضرور بالضرور، اس میں دو تاکید ہے، اسی کے اندر دو ضرور ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے اندر دو دفعہ خدا نے تاکید کی ہے، ایک لام کے ذریعے ایک نون کے ذریعے، جو عربی میں تاکید کے لیے ولا لام وَلَنَبْلُوَ، ضرور. پھر آگے نبلونکم، یہ نون کے اوپر ایک جزم جو شد آ کے نون کو ڈبل مشدد کے، اس کے اندر ایک تاکید ہوتی ہے. تو ضرور بالضرور اردو میں ترجمہ کریں، یعنی ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے. بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے. تو یہ خوف کا ایک پیپر آپ کو دینا ہے. بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے. والجوع یعنی بھوک کے ذریعے. کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، پیسے گم ہو سکتے ہیں، تنخواہیں بند رہ سکتی ہیں، آپ کو یہ مشکل آ جائیں گی. من الجوع ونقص من الاموال، اور کبھی مال کم ہو سکتا ہے، مال خسارہ ہو سکتا ہے، تجارت میں خسارہ ہو جاتا ہے، مال گم ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، مختلف خسارے. یہ بھی پرسنلی ذاتی طور پہ ہم سب میں سے ہر کسی کے لیے مختصر طور پہ آ سکتے ہیں. والانفس والثمرات، تمہارے جانوں پر بھی مصیبتیں آئیں گی. بیمار ہم ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، زخمی ہو سکتے ہیں، اپائج ہو سکتے ہیں، اندھے ہو سکتے ہیں. مثال کسی کو سمجھیں، تمہاری جان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی. والثمرات، تمہارے میووں پر بھی، دل کے میوے اور زمینی میوے سب کے اوپر. دل کے میووں میں کیا ہیں؟ گھر والے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، اور کالج یونیورسٹی والوں کے لیے ان کے فرینڈز دل کے میوے ہیں. تیر والے آ سکتے ہیں. مثال بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، یہ دل کے میوے ہوتے ہیں. تو میووں کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ سارے پیپر سب کو دینا، سب اس مقصد کے لیے، اس جو ہے منزل کے لیے سب کو آمادہ ہونا چاہیے. آپ سب کو بھی، ہمیں بھی، کہ ہمارے بھی والدین فوت ہو جائیں گے، بیوی بچوں پہ بھی مصیبتیں ہماری آ سکتی ہیں، ہم خود بھی زخمی ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں. ذہنی طور پر تیار رہیں تاکہ اچانک جو ہے آپ ہارٹ اٹیک نہ آ جائے آپ کے اوپر. اچانک اگر کسی نے سنا دیا، پہلے جب ذہن میں رکھیں کہ یہ سلسلہ ہے، یہ سارے جو 4-5 پیپرز ہیں خدا کی طرف سے، ان کے لیے آپ تیار رہیں. ان جو امتحانات، ان آزمائشوں میں جب آپ صبر کریں گے تو خداوند تعالی نے اسی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. یہ سب مصیبت ہیں، خوف، بھوک پیاس اور نقص اموال اور جانوں پہ امتحانات، آزمائشیں، اور اولاد وغیرہ پہ، اور جو ہیں باقی آپ کی جائیداد میووں پہ، یہ سارے بلائیں مصیبت آ سکتی ہیں. خدا نے فرمایا کہ ان میں جو صبر کرنے والے انہیں خوشخبری دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ مصیبت آ جاتی ہیں، قالوا، یہ لوگ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کے لیے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. میں خود اللہ کے لیے، میری جائیداد اللہ کے لیے، میرے بچے اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ قل، خدا نے تعالیٰ فرمایا پیغمبر صاحب سے آپ کہہ دیں، ان صلاتی، صلاۃ یعنی عبادت، میری عبادتیں، میری نمازیں، ونسکی، میری قربانیاں، میری عبادتیں بھی، میری قربانیاں بھی، ومحیایا، میری زندگانی، ومماتی، میری موت، للہ، خدا کے لیے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے.
تو جب ان مصیبتوں میں بھی مومن یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، میرے بچے جائیں ادھر ہیں خدا کے پاس، میرے مال جائیں چونکہ راہ خدا میں ہے، جو خدا کے لیے ہے، جب خدا کے لیے تو خدا کے پاس ہے سب کچھ، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی طرح ہم بھی وہیں پہ چلے جائیں گے، سب کو وہیں پہ پائیں گے، کوئی چیز آیا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے صبر کرنے والے، جو ہر مصیبت میں کہیں کہ ہم خدا کے لیے ہیں، تو خدا کی خاطر۔ تو جب انسان صبر کرے مصائب میں تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اس کے صبر کے لمحات عبادت میں تبدیل ہو، یہ صبر کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، عبادت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فوتگی میں صبر کے ساتھ کام لیں، واویلا نہ کریں، چیخ و پکار اور زبان پہ بےہودہ باتیں نہ کہیں۔ کس نے اسرائیل کو ہمارے گھر کا ایڈریس دیا ہے؟ کیوں آیا ہمارے گھر؟ کس لیے آیا؟ ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایسا جیسے گناہ کار کے اوپر موت آ جاتی ہے نا بابا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اگر رہنا ہوتا پیغمبر رہتے دنیا میں، جب وہ چلے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے۔ فوجی اس طرح سے جب کسی کے پاس خسارہ ہوتا ہے تو شکر کریں، شکر کریں، خدایا تیری نظر ہے میرے اوپر تبھی تو کچھ خسارہ دیا۔ تو لہٰذا اور اسی طرح خوشی کے دنوں میں شکر خدا بجا لائیں۔ خوشی ملی آپ کو، شادی ہو گئی آپ کی، نوکری ملی آپ کو، تنخواہ ملی آپ کو، گمشدہ چیز آپ کے ہاتھ آ گئی ہے، زندگی ملی ہے آپ کو، جوانی ملی ہے آپ کو، والدین آپ کو ملے ہیں، گھر بار آپ کو ملے، امن و سکون آپ کو ملا ہے، ان میں شکر کریں، ایک ایک کے لیے شکر کریں۔ مگر آپ لوگ نہیں کرتے، والدین کا احترام نہیں کرتے، آپ لوگ نہیں کرتے، جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، جو میری طرح ہیں سب تو وہ یعنی نہیں کرنا، ان کو والدین کا احترام نہیں کہتے جو آپ لوگ کرتے ہو۔ والدین کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا کہنا مانتے ہو، کبھی کبھی ان کو چائے پانی دے دیتے ہو، کوئی چیز نہیں ہے، ان کو آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، پلکوں پہ بٹھانا چاہیے، انہیں اس قدر احترام کرنا چاہیے کہ جو ہے خود والدین تعجب کریں، بہت زیادہ، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے والدین، ان کی قدر کریں۔ بچے نعمت ہوتے ہیں جو ہیں، اسی طرح بہن بھائی نعمت ہیں، اسی طرح امن نعمت ہے۔ گھر جاتے ہوئے خدا کا شکر کریں، خدا امن میں بلا خوف و خطر گھر میں سو جاتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، امن کا ماحول۔ فلسطین میں نہیں ہے آپ، چچنیا میں آپ نہیں ہیں، آپ جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، وہاں مثال ابھی جہاں پہ کس قدر داعشوں کے بیچ میں جو لوگ رہتے ہیں، خوف آراز میں، امن نہیں ہے، ہم لوگ امن سے رہ رہے ہیں، اس پہ بھی شکر واجب ہے۔ اسی طرح تمام خوشی کے لمحات میں ہم اگر شکر کریں خدا متعال کا، جب آپ شکر کریں عبادت ہو رہی ہے۔ تو صبر و شکر، غم میں صبر اور خوشی میں شکر، ہمارے جو ہیں لمحات کو عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دیگر ادیان میں یہودیت، نصرانیت، زرتشتی، دیگر ہندو، ان میں عید یا تہوار کے دن چوریاں، عید کے حوالے سے چوری چکاری، دل آزاری اور ٹھٹول، سرپھٹول، مذاق، اس طرح ابھی آپ لوگ بھی 1 اپریل کو بعض لوگ اپریل فول مناتے ہیں، ان کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ خوشی ہے، خوشی میں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور اسی لیے حد درجہ خوشی اور غمی میں وہ لوگ جو یا ان کی فکر رکھنے والے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چونکہ غم کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں باقاعدہ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ غم کے دنوں میں بھی تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے، خوشی کے دنوں میں بھی تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے۔ اب وہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں نہ ان کے غم کا کوئی مقصد نظر آتا ہے نہ خوشی کا کوئی مقصد، سب اسی دنیا میں ہے۔ اس دنیا میں غم آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے کوئی آگے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تو لازماً وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، مجبوراً وہ پھر کہتے ہیں یہ آرامش کو پہنچا ہوا ہے، اب اس کی روح جو ہے آسمانوں میں ہے، یہ آرام، اب اس کو تکلیف نہ وغیرہ وغیرہ، کوشش کرتے ہیں کہ تسلی دیں۔ لہذا وہ لوگ دوسرے ادیان والے اکثر ناروا حرکتیں ان کی ہوتی ہیں عید کے دنوں میں، جبکہ مذہبی اسلام میں عید عبادت ہے، حج اور ایام ماہ مبارک رمضان کے تتمہ و تکمیلہ ہے۔ حج کے تتمے پہ 10ویں دن ذی الحج کو عید ہے، اصل میں تتمہ حج ہے،
اور یہاں بھی مسلمانوں سے کہا قربانی دیں، قربانی دیں، اور فقراء کے لیے اس دن زیادہ عید ہونی چاہیے کہ انہیں کم از کم یہ کہ اس قدر گوشت ملے کہ وہ چند دنوں تک جو ہے وہ بھی عید منا سکیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ حج کے لیے واجب ہے، حاجی جو ہے قربانی دیں، اور تیسرے دن پھر چونکہ حج مکمل ہوا ہے لہذا وہ اس خوشی میں، اس شکرانے میں عید منائیں۔ اب وہاں اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ لہذا عید الفطر رمضان کے روزوں کا تتمہ ہے، عید قربان حج عمرہ کا تتمہ ہے۔ ملت کو وحدت اور اجتماعیت کے رشتے میں پرونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام نے چاہا کہ اسی عید کے بہانے مسلمان ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، خطبہ دیں، نماز پڑھیں، اور مسلمانوں کو وحدت کا پیغام دیں، اور ایک مواخات کا پیغام دیں، اور عید کا پیغام، تاکہ اسی بہانے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ ہماری عید کی ابتدا سال بھر کی نمازوں سے مختلف نرالی شان والی نماز سے ہوتی ہے، اور 2 رکعت کی نماز میں 9 تکبیریں اور 9 قنوت اور مخصوص بڑی احمد و شان والی دعائے قنوت، اور شب عید الفطر کی جو ہیں یومیہ نمازوں سے لے کر روز عید الفطر کی نمازوں کے بعد تکبیر و تحمید و تحلیل کا حکم اس لیے ہے کہ انسان خوشی میں آپے سے نکل کر اپنے منعم حقیقی اور معشوق حقیقی کو فراموش نہ کرے۔